السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ابھی تو ہم G11-2 سے آئے ہوئے ہیں. ویسے ہم صدق پور ایمرجنسی سے آئے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالواحد. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے پہلے الیکشن حق کے لیے، امن عالمی، قوم کی لگام اداروں کے ساتھ سرکش پر فروغ یا قوم کو نجات، گم قافلہ. یہ گم قافلہ کیا ہے؟ گم قافلہ اصل میں قافلے سے گم ہوئے ہیں ہم. یعنی مطلب یہ ہے کہ صاف الفاظ میں اگر بولے کہ بس یہ دیکھو نا، یہ قافلہ ہے، اس قافلے سے گم ہے. اگر ہم نام لیں گے تو پھر وہی اعتراضات والی بات آئے گی، لیکن اعتراضات کوئی نہیں کر سکتا. انشاءاللہ اعتراضات سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن اہل سنت والا ایک قافلہ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اہل سنت الجماعت کا قافلہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ کہاں سے ملے گا؟ وہی ڈھونڈ رہے ہیں. اسی لیے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب ایک ادھر اداروں والے جو ہے آپ کا مطالبہ ہے کہ پہلے الیکشن. جی کیوں الیکشن؟ پہلے الیکشن حق کے لیے. کس کے لیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حق معلوم ہو جائے کہ یہ حق کیا ہے قانون کے لیے. یعنی لوگوں سے جو منوا رہے ہو، آیا لوگ مانے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو کہیں حق نظر آ رہا ہے؟ کہاں سے حق ملے گا ہمیں؟ ابھی تو حق نظر تو نہیں آ رہا ہے. اسی وجہ سے تو ہم یہی بول رہے ہیں کہ پہلے حق معلوم کرو، پہلے حق کا انتخاب کرو کہ حق کیا ہے. اس کے بعد پھر حکمران کا انتخاب کرو کہ حکمران اس کا کون بنے، لیڈر کون بنے. یعنی دیکھو، اگر کوئی بھی چیز میں کوئی ہنر رکھتا ہے تو اس ہنر کا اس کے پاس ایک پروسپیکٹ، ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر اس طریقے میں وہ پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ تو اس کام کا کاریگر نہیں ہے کہ ہے. الحمدللہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر عدلیہ بھی موجود ہے. عدلیہ نہیں ہے. نہیں ہے؟ عدلیہ کیسے لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو دیکھو سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کا قاضی فائز عیسیٰ نے خود کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں کے لیے آئین میں کہیں بھی عدلیہ کا لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، اور عدالت نہیں ہے. عدالت قانون سے بنتا ہے، آئین سے نہیں بنتا. اور شریعت کورٹ کی بات کرتا ہے تو شریعت کورٹ خود آئین کا نسخہ ہے. شریعت کورٹ آئین کے بغیر تو نہیں چلتا. نہیں چل سکتا. تو نہیں چلتا ہے تو وہ کیسے شریعت کورٹ؟ وہ اسلامی تو نہیں ہوا. تو عدالت جو ہے الگ ہوتی ہے. عدالت اس طرح ہوتی ہے جس طرح ہم اس وقت کھڑے ہیں. آپ کس سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں ان کی بات؟ ہمارا یہ مطالبہ جو ہے، کس سے مطالبہ کریں؟ اصل مطالبہ ہمارا اللہ سے ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اصل میں آرمی چیف سے یہی بول رہے ہیں کہ آرمی چیف اس بات پہ، کیونکہ وہی اس وقت یہ سب کو اداروں کے ہاتھوں میں لگام ہے. قوم ادارے چاہے تو اس پہ کوئی بھی لا سکتا ہے، اور ادارے چاہے تو کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے. کیونکہ قوم کی حفاظت اداروں کو دیا گیا ہے، اور قوم نے دیا ہوا ہے کہ ہماری حفاظت کرو. لیکن یہ حفاظت نہیں ہے. حفاظت نظریات سے بھی کرو، اور حفاظت ہمارے جسمانی بھی کرو، اور حفاظت ہمارا مالی بھی، ہر قسم کا حفاظت کرو. بارڈر کو چھوڑو. بارڈر انشاءاللہ ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ پاکستان کی زمین کو کوئی ایکسکیویٹر میں اٹھا کر امریکہ میں نہیں لے جا سکتا، انشاءاللہ ہندوستان میں نہیں لے جا سکتا. یہ ادھر ہی پڑا رہے گا. قوم تباہ ہو رہی ہے، قوم مر رہی ہے، قوم ہلاکت میں ہے. قوم کو بچا لو. اس وقت میری اور آپ کی نظریں چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر ہیں. اس کے بعد ہماری نظریں اور آپ کی نظریں جو ہیں چیف جسٹس صاحب کے اوپر ہے. ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہم نے کئی بار ریکویسٹ کیا ہے، اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم کہ قاضی فائز عیسیٰ، ابھی جو اللہ پاک نے تم کو موقع دے دیا ہے، اس میں زیادہ نہ کرو. صرف اتنا تو کرو کہ جن لوگوں کو تم نے وہ کر دیا کہ یہ سب لوگ مطلب پاکیزہ ہیں، عوام کی عدالت میں تو پاکیزہ کرو. اور کس چیز سے پاک ہے؟ کون سی جرم سے پاک ہے؟ کسی ایک جرم کا نام بتائے جس جرم سے وہ پاک ہے. ہم یہ نہیں بتاتے ہیں کہ فلانا جرم فلانا جرم فلانا جرم. صرف ایک جرم بتائے جو انہوں نے نہ ہی کیا ہو، یا کوئی ایک نیک عمل بتائے جو ان کے پاس موجود ہو. صرف اتنا کہہ رہے ہیں. بے شک. اور اگر نہیں ہے تو پھر تو زبردستی منوانا، یہ تو بندوق کی طاقت سے زبردستی منوانا کہ انہی لوگوں میں سے کسی ایک کو پسند منتخب کرنا پڑے گا. تو یہ تو غلط بات ہے، یہ تو ناجائز بات ہے. یہ بات تو نہیں مانی جاتی ہے. دعا کرے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور اس قابل کرے کہ اس ملک کے اوپر عدلیہ قائم ہو، اس ملک کے اوپر نظام قانون ہو، شریعت کا نافذ ہو،
تو ہم لوگ سرخرو ہوں، ہماری غریب عوام اللہ جتنی راضی بھی ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو سب اللہ راضی ہے، لوگ راضی نہیں ہے، جماعتیں راضی نہیں ہے۔ ویری گڈ، اللہ راضی ہے، جماعتیں نہیں چاہتے ہیں اللہ کی رضامندی، بے شک جماعتیں اپنی ہم رضامندی چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تو راضی ہوتا ہے، ہم لوگ راضی نہیں عائشہ ہوتے۔ بات تو سب سے یہی بڑی ہے، بات ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں، بات یہی ہے۔ ہمیں راضی ہونا چاہیے اللہ سے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ پاک سیکنڈ میں راضی ہوتا ہے، بے شک بے اور شک، قرآن جھوٹ نہیں بولتا ہے، قرآن میں صاف صاف ہے۔ شرک سے قریب ہے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ۔ پاک فرماتا ہے کہ آپ سے یعنی پوچھا جائے گا تم سے کہ کہاں ہے، وعنی یعنی وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے یعنی شک اللہ پاک کے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے کہ کہاں ہے، بولو کہ وہ تمہارے قریب ہے، بے شک بہت قریب۔ اور اللہ پاک سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ کوئی اللہ پاک سے معافی مانگنے والا تو بنے، سیکنڈ میں معاف نہ کرے تو ہم مجرم۔ بے شک بے شک، لیکن معافی مانگنا بھی تو معافی ہوتا ہے نا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہندوؤں کی طرح انج کرتا ہے کہ توبہ، یہ تو ہندو کرتے یہ ہیں۔ ہندو کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا توبہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کا توبہ یہی ہوتا ہے کہ بس دستبردار ہو جائے، اور دستبردار ہو جائے پھر نہ کرے۔ بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات چیت کر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تو اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو زائرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آگے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت مزہ آیا ان سے بات کر کے، گفتگو کر کے، تو اسی حوالے سے ہمارے بلوچی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے بھی کامیابی کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حکومت کو ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔